لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بلکہ 6 چیزیں ایسی فرمائی ہیں جو باقی انبیاء کو اللہ نے نہیں دی تھی. کتنی چیزیں جی؟ فرمایا 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو باقی انبیاء کو عطا نہیں فرمائی گئی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا میرے صحابہ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اوتیت جوامع الکلم. فرمایا اللہ نے مجھے جامع الکلم عطا فرمایا. تو فرمایا میں ایک بات میں ساری کائنات کو سمجھا سکتا ہوں. کہ فرمایا کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند فرما سکتا ہوں. جوامع الکلم عطا فرمایا. آگے فرمایا اوتیت بالرعب. فرمایا اللہ نے میری مدد جو ہے وہ رعب کے ساتھ فرمائی ہے. یعنی فرمایا سرکار کا ایک قدرتی طور پہ رعب اور دبدبا تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے آپ کے ارد گرد قد آور شخصیات ہوا کرتی تھیں. میرے آقا کا قد درمیانہ تھا لیکن جب سرکار ان لوگوں کے اندر چلتے تھے تو سب سے بلند نظر آیا کرتے تھے. اور فرمایا جب صحابہ میں بیٹھتے تھے اور سب سے بلند نظر آتے تھے اور پوری محفل کے اوپر آپ کا دبدبا اور رعب ہوا کرتا تھا. تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا. میرے لیے کیا کیا جی؟ مال غنیمت کو حلال قرار دیا. اور چوتھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو پوری روئے زمین کو فرمایا پاک بھی فرما دیا, پاک کرنے والا بھی بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بھی بنا دیا. آپ دیکھیں باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادتیں کرتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے قدم لگے اللہ نے ساری روئے زمین کو پاک بھی فرما دیا. فرمایا میرا امتی جہاں اس کا جی چاہے نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ نماز کو قبول فرما لے گا. یہ سرکار کے قدموں کی برکت ہے. اور فرمایا آگے 2 چیزیں بڑی اہم ہے جو سرکار نے فرمائی. فرمایا 4 چیزیں یہ ہیں جو میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں باقی انبیاء کو عطا نہیں فرمائی تھی. فرمایا 5ویں چیز ہے ارسلت الی الخلق کافہ. فرمایا اللہ نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا ہے. فرمایا باقی انبیاء جو تھے ایک بستی کے لیے نبی بن کر آتے, ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر آتے, ایک قوم کے لیے نبی بن کر آتے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے. اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھیں تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. فرمایا جس جس کا رب ہے اس کے حضور نبی ہیں. خدا جس کا رب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں. اور آگے فرمایا کہ 5ویں چیز 6ٹھی چیز فرمایا ختم بہ النبیون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے آنے کے ساتھ نبوت کو ختم فرما دیا. یعنی اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. جہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ کہا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے. اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم میں 100 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جن میں سرکار کی ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے. اور اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو حدیث پاک میں 150 سے زیادہ صحیح احادیث میں واضح سرکار نے فرمایا کہ نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی. کہ فرمایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں, میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اگر میرے آقا نے فرما دیا کہ نبی آ ہی نہیں سکتا اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو گے کہ میرے بعد 30 کتنے جی 30 جھوٹے لوگ ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. فرمایا سارے کے سارے کذاب ہوں گے. اللہ نے مجھے اپنا آخری رسول بنا کے بھیجا ہے, میرے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا. یعنی صحابہ کو ساتھ تلقین بھی فرمائی کہ میرے بعد کوئی رسول آ ہی نہیں سکتا. جو 30 لوگ جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے فرمایا وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے. اور اس بندے کو جھوٹا نہ کہے جو سرکار کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اور آن کی آن میں کہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے, جبکہ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اب قیامت تو آ سکتی ہے, نیا رسول آ سکتا نہیں ہے. تو